صدر کو ان کے سیکریٹری کا وضاحتی خط الزامات غلط قرار دے دیے۔ سیکریٹری وقار احمد نے لکھا، صدر عارف علوی نے دونوں بلوں کی توثیق کی نہ واپس بھجوانے کا تحریری حکم دیا۔ دونوں بل سیکریٹری آفس کو موصول نہیں ہوئے۔ میڈیا اور عوام کو جاری بیان سے تاثر ملا، پرنسپل سیکریٹری بلوں کے متعلق بے ضابطگی کے ذمہ دار ہیں۔ صدر سے درخواست ہے FIA سے انکوائری کروائیں تاکہ ذمہ دار کا تعین ہو سکے۔ کسی تاخیر یا صدر کے احکامات نظر انداز کرنے میں ان کا کوئی کردار نہیں، وہ اس پر حلفیہ بیان دینے کو تیار ہیں۔ ان کی خدمات اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے سپرد کرنے کے احکامات واپس لیے جائیں۔ صدر عارف علوی کا اپنے سیکریٹری کو ہٹانے کے لیے حکومت کو خط۔ صدر نے سیکریٹری وقار احمد کو ہٹانے کے لیے خط وزیراعظم کے پرنسپل سیکریٹری کو ارسال کیا۔ سیکریٹری وقار احمد کی خدمات اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو دینے کی سفارش۔ صدر عارف علوی نے سیکریٹری وقار احمد سے ملاقات بھی کی۔ ایوان صدر کی گریڈ 22 کی آفیسر حمیرہ احمد کو صدر کی سیکریٹری تعینات کرنے کی تجویز۔ شہباز شریف کا صدر عارف علوی کے بیان کی تحقیقات کا مطالبہ۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو، کہا شفاف انکوائری کے ذریعے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے۔ صدر جس بل کو چیک کرتے ہیں اس پر دستخط بھی کرتے ہیں، اس میں زبانی کلامی والی کوئی بات نہیں ہوتی۔ سب سے بڑے آئینی عہدے پر بیٹھے شخص کو زبانی کلامی بات نہیں کرنی چاہیے۔ صدر نے اتنے دن انتظار کیوں کیا، یہ سوالیہ نشان ہے۔ معاملہ اتنا آسان نہیں، صدر کو جواب دینا ہوگا۔ لندن میں نواز شریف سے ملاقات کے بعد سابق وزیراعظم کی 2.5 گھنٹے طویل ملاقات ہوئی۔ سیاسی صورتحال اور عام انتخابات پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف نے نواز شریف کو پاکستان واپسی کے لیے گرین سگنل دے دیا۔ شہباز شریف نے نواز شریف کو وطن واپسی پر شاندار استقبال کی تیاریوں سے بھی آگاہ کیا۔ نواز شریف ستمبر کے آخری ہفتے میں لندن سے پاکستان روانہ ہو سکتے ہیں۔ ملاقات کے موقع پر سلمان، شہباز اور حسن نواز بھی موجود تھے۔ صدر نے بلوں کو واپس نہ بھیج کر غلطی کی۔ PTI وکیل علی ظفر کی بریکنگ نیوز ود مالک میں گفتگو، بولے آئین کہتا ہے پارلیمنٹ کو بل دوبارہ صدر کو بھجوانا تھا۔ صدر کے دستخط نہ کرنے سے آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکریٹ ایکٹ بلز قانون نہیں بنے۔ حکومت نے مان لیا صدر نے بل پر دستخط نہیں کیے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا صدر کی رضامندی تصور کی جاتی ہے۔ سابق اٹارنی جنرل اشتر اوصاف بولے، صدر نے ٹویٹ میں تصدیق کر دی، قانون بن چکا۔ صدر 10 دن میں اعتراض لگا کر واپس نہ بھیجے تو قانون بن جاتا ہے۔ مقررہ مدت میں دستخط سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے۔ ملک بھر میں کل سے مونسون بارشیں شروع ہو جائیں گی۔ آج بحیرہ عرب سے مونسون ہوائیں ملک میں داخل ہوں گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد، لاہور سمیت کئی شہروں میں آج بھی شام کے وقت بارش کا امکان۔ 23 سے 27 اگست تک ملک کے بیشتر علاقوں میں برسات جاری رہے گی۔ پنجاب، خیبر پختونخوا میں 5 دن تک بادل برسیں گے۔ شمال مشرقی بلوچستان، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں بھی موسلا دھار بارش کا امکان۔ سندھ میں گرمی برقرار، کچھ ساحلی شہروں میں آج بوندا باندی ہو سکتی ہے۔ توشہ خانہ کیس سپریم کورٹ میں، چیئرمین تحریک انصاف کی اپیلوں پر بینچ تشکیل۔ چیف جسٹس سمرتا بندیال نے توشہ خانہ اپیلیں 23 اگست کو سماعت کے لیے مقرر کر دیں۔ چیف جسٹس سمرتا بندیال، جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس جمال مندوخیل پر مشتمل 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ چیئرمین تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 اگست کے فیصلوں کو چیلنج کیا تھا۔ ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس قابل سماعت ہونے کا معاملہ واپس جج ہمایوں دلاور کو بھجوایا تھا۔ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت پہلی خصوصی عدالت قائم۔ اسلام آباد قائم عدالت میں پہلی سماعت۔ شاہ محمود کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے سائفر کیس کی سماعت کی۔ FIA نے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود کو پیش کیا۔ پروسیکیوٹر نے سائفر دستاویزات کی برآمدگی کے لیے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ ان کیمرہ سماعت کے باعث جونیئر وکلاء اور غیر متعلقہ افراد کو کمرہ عدالت سے نکال دیا گیا۔ مہنگائی کی لہر، گاڑیاں عام آدمی کی پہنچ سے مزید دور۔ 16 ماہ میں گاڑیاں 40% تک مہنگی ہو گئیں۔
1200 سی سی گاڑی کی قیمت 23 لاکھ سے بڑھ کر 47 لاکھ تک پہنچ گئی۔ 1600 سی سی گاڑی کی قیمت 37 لاکھ سے بڑھا کر 62 لاکھ روپے تک چلی گئی۔ 1800 سی سی گاڑی 47 لاکھ سے بڑھ کر 78 لاکھ روپے سے زائد کی ہو گئی۔ بجلی کی فروخت، تقسیم اور ٹیرف کا موجودہ نظام ختم کرنے کا فیصلہ۔ نگران وزیراعظم نے بجلی تقسیم کار کمپنیز صوبوں کو دینے کے لیے اسمبلی کابینہ کو بھیجنے کی منظوری۔ فیصلے کے باعث ملک بھر میں بجلی کا یکساں ٹیرف ختم ہو جائے گا۔ بجلی کے نرخ اور سبسڈی کی ذمہ داری صوبوں کو منتقل ہوگی۔ حیدرآباد اور سکھر الیکٹرک سپلائی کمپنی سندھ حکومت کو ملیں گی۔ کوئٹہ الیکٹرک کمپنی بلوچستان کی ہوگی۔ لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد، ملتان الیکٹرک سپلائی کمپنیز پنجاب کو ملیں گی۔ اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی پنجاب اور وفاق کی مشترکہ ملکیت ہوگی۔ پشاور اور ٹرائبل ایریا الیکٹرک سپلائی کمپنی KPK کی ملکیت ہوگی۔ نگراں وزیر اعظم کا جڑاوالہ کا دورہ، متاثرہ مسیحیوں میں امدادی چیک تقسیم۔ انوار الحق کاکڑ نے متاثرہ مسیحیوں کو گلے لگا کر تسلی دی۔ کہتے ہیں انتہا پسندی کا کسی زبان، مذہب یا فرقے سے تعلق نہیں، کوئی بھی متاثرہ معاشرہ عدل و انصاف سے ہی قائم رہ سکتا ہے۔ اقلیتوں کے تحفظ کی ذمہ داری سب پر ہے۔ تقریب میں گورنر بلیغ الرحمان، وزیر اعلیٰ محسن نقوی اور دیگر حکام کی شرکت۔ جڑاوالہ میں متاثرہ گرجا گھروں کی تعمیر و مرمت کا کام جاری۔ 5 بڑے گرجا گھروں کا کام آخری مراحل میں داخل۔ سانحے کے اسباب اور وجوہات تلاش کرنے کے لیے کمیٹی قائم۔ جڑاوالہ واقعہ ہمارے لیے بہت بڑا سانحہ ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں سانحہ جڑاوالہ کے مرکزی ملزمان کو گرفتار کر لیا، دیگر ملزمان کو ویڈیوز کی مدد سے ٹریس کیا جا رہا ہے۔ متاثرہ گرجا گھروں کو دنوں میں بحال کریں گے۔ آخری متاثرہ خاندان کی بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ مسیحی برادری کو ہر حال میں انصاف دلانا ہے۔ دوسری جانب سانحہ جڑاوالہ کی ویڈیو وائرل کرنے والا ملزم گرفتار، مقدمہ درج۔ سانحہ جڑاوالہ میں ملوث ایک اور مرکزی ملزم بھی گرفتار۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا راولپنڈی کے ہولی فیملی ہاسپٹل کا دورہ، مریض کی شکایت پر سپروائزر پرویز اور 2 سیکیورٹی گارڈز معطل کرنے کا حکم دیا۔ چوہدری پرویز الہی کی تمام مقدمات میں ضمانت کا فیصلہ بحال۔ لاہور ہائی کورٹ نے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف پنجاب حکومت کی اپیل مسترد کر دی۔ جسٹس وحید خان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ دوسری جانب کرپشن کیس میں پرویز الہی کا 29 اگست تک جسمانی ریمانڈ منظور۔ احتساب عدالت نے ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن کیس کی سماعت کی۔ پرویز الہی کو ذاتی معالج مہیا کرنے اور گھر والوں سے ملاقات کی اجازت بھی مل گئی۔ پرویز الہی بولے طبیعت ٹھیک نہیں، سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا، سارا نظام خراب ہے۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نئی حلقہ بندیوں کے لیے اقدامات۔ الیکشن کمیشن نے 5 حلقہ بندی کمیٹیاں تشکیل دے دیں۔ الیکشن کمیشن کی منظوری کے بعد حلقہ بندیاں کمیٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری۔ حلقہ بندی کمیٹیاں 9 اکتوبر تک ابتدائی حلقوں کی فہرست جاری کریں گی۔ الیکشن کمیشن اعتراضات نمٹانے کے بعد حتمی حلقہ بندیاں 14 دسمبر کو جاری کرے گا۔ عام انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن میں اجلاس بھی ہوا۔ اسپیشل سیکریٹری اور 4 صوبائی الیکشن کمشنرز کا عام انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ۔